عدد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کے بعد میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اس تمام تو صورتحال کے حوالے سے یہ معاملہ اگر یہاں پر سیٹل ڈاؤن نہ ہوتا تو پھر آگے کہاں تک جاتا؟ جس طرح یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق اگر جنگ صرف 1 مہینہ اور بھی جاری رہتی تو خطے کی جی ڈی پی میں 3.7 سے 6% کمی، یعنی 120 سے 194 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا، 37 لاکھ نوکریاں ختم ہوتی اور 40 لاکھ افراد غربت سے نیچے چلے جاتے۔ تو کیا ہم ایک گلوبل اکنامک شاک کی طرف جا رہے؟ منحصر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیا جنگ جو ہے وہ کس حد تک چلتی ہے، کتنے عرصہ چلتی ہے، کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اور کس حد تک جو جہازوں کی ٹریفک ہے اسٹریٹ آف ہارموز وغیرہ وہ جاری رہتی ہے یا رک جاتی ہے۔ یہ سارے جو ہیں ایک طرح سے انسرٹن ایونٹس ہیں۔ اب لہٰذا آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے اس میں انہوں نے 3 سینیریوز لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جلد سے جلد ختم ہو جاتا ہے، پیس ہو جاتا ہے سیز فائر ہونے کے بعد، دوسرا یہ کہ کچھ عرصہ چلتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جنگ لمبا چلتی ہے۔ تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ زیادہ عرصہ چلے گی تو شرح نمود دنیا کی واضح طور پر 1 سے 1.5% گر جائے۔ جیسے آپ نے بتایا آئی ایم ایف کے حوالے سے، تو آئی ایم ایف نے ایک اور بیان بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کو زیادہ نقصان ہوگا، پھر جو انڈر ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کو 2 گنا نقصان ہوگا امریکہ کی نسبت۔ تو پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا اس میں معاشی نقصان زیادہ تھا، کرنسی کا نقصان جو ہے وہ زیادہ تھا کہ مہنگائی کی طرف ہم جا سکتے تھے ایک بہت بڑی، یا پھر توانائی کا نقصان سب سے زیادہ ہے؟ خدا نخواستہ ہر چیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہو سکتی ہے، اور ابھی آپ دیکھیے کہ اثرات واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ پاکستان بھر میں، میں لاہور میں ہوں، یہاں ہر روز لوڈ شیڈنگ کا پیمانہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا پاور جنریٹنگ سیکٹر جو ہے، بجلی جو پیدا کرتے ہیں، ان کو گیس کی کمی ہو گئی ہے۔ دوسری طرف کچھ پانی کا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ افراط زر کی رفتار میں نمایاں طور پر اضافہ آیا ہے۔ مارچ کے آپ دیکھیے کہ مارچ کے بعد سے اب جو لیٹسٹ فگر آئی ہے ایس پی آئی کی، سینسٹیو پرائس انڈیکس کی، 16 تاریخ کی، اپریل کی، اس میں یہ واضح طور پر ثابت ہوا ہے کہ افراط زر کی رفتار 12% سے زیادہ جا چکی ہے۔ یہ حیرت انگیز اضافہ ہے، جبکہ تقریباً 7% تک خیال تھا کہ افراط زر کا پیمانہ رہے گا، تو اس میں بھی نمایاں طور پر اضافہ ہو چکا ہے۔ تیسری طرف جس پہ بہت کم ذکر ہوا ہے کہ مارچ کے مہینے میں ریمیٹنسز میں بھی 5% کمی آئی ہے۔ اس پہ کسی نے غور نہیں کیا ہے، اور اس کی حالانکہ یہ مہینہ جو تھا یہ بڑا عزیز اور رحم اور مبارک مہینہ تھا، اور ریمیٹنسز عام طور پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کمی کہاں سے ہوئی ہے؟ امکانات یہ ہیں کہ زیادہ تر ہمارے جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ، جس سے 55% ریمیٹنسز آتے ہیں، وہیں سے کمی شروع ہو چکی ہے۔ تو اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، اور کافی حد تک پریشان کن بننا شروع۔ اب اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عالمی گروتھ، کیونکہ اگر یہ جنگ جاری رہتی تو 3.4% سے گر کر 2.5% پر آ سکتی تھی، تو ہم گلوبلی ایک ریسیشن کے دہانے پر کھڑے تھے؟ جی بالکل، میرے خیال سے تو مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ ریسیشن میں جا چکے ہیں، اس لیے کہ تیل کی ایکسپورٹ جب کم ہوتی ہے، ان کی اکانومیز کا تیل پہ بے شمار ڈپینڈنس ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں ریسیشن شروع ہو گیا۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ ریمیٹنسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان کو،
मार्च के महीने में 5% कमी आई है, और मेरा ख्याल ये है कि यहाँ ज़्यादा कमी जो आई है वो मिडल ईस्ट से आई है। तो रिसेशन तो शुरू हो चुका है, हमारे यहाँ लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो चुका है। इसके नतीजे में आपने देखा 15-20 साल पहले जब हमारे यहाँ बहुत होता था लोड शेडिंग, उस वक्त हमारा शरह नमू भी बहुत बुरी तरह से मुतासर होता रहा था। अच्छा पाशा साहब, अब एक चीज़ ये है कि अगर ये जो मंजरनामा बन रहा है ढील की तरफ जा रहे हैं और ईरान पर पाबंदियां जो ख़त्म हो जाती हैं, तो क्या ये जब आलमी मंडी में तेल और गैस ईरान का शामिल होगा तो क्या इनकी कीमतें भी गिरेंगी, और फिर पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि पाकिस्तान की एक जो गैस पाइपलाइन की डील थी वो भी एक पेंडिंग के अंदर है, फिर हम उनसे ऑयल भी ख़रीद सकते हैं, फिर यहाँ पर रिफाइनरी भी लग सकती है, तो क्या फ़ायदा मज़ीद पाकिस्तान को हो सकता है? ईरान को बेशुमार फ़ायदा हो सकता है, इसलिए कि ईरान के जो एक्सपोर्ट हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। चाइना एक ही मुल्क है जो ज़्यादातर इंपोर्ट करता है वहाँ से, ईरान से। दूसरी तरफ ईरान में इन्वेस्टमेंट का पैमाना बहुत कम हो चुका था जंग की वजह से। अगर स्टेबिलिटी वापस आती है तो ईरान एक बड़ा प्रॉमिसिंग मुल्क है, और माशाल्लाह हमने जंग में भी देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी इज्जत कायम रखा है। बहुत शुक्रिया हमारे